ایک انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت کے بعد غلطی سے کسی نے درود پاک پڑھ لیا، کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، یہ ذکر الہی ہے، اگرچہ محل نہیں تھا درود پاک کا، یعنی سنت کے اعتبار سے، لیکن پڑھ لیا تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا، لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت گولڈ ہے جو اکثر ماں باپ چڑھاتے ہیں اور کرائے کا گھر ہے، اور پھر انہوں نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں اور وہ بچیوں کی امانت ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دل میں قصد ارادہ کر لیا کہ یہ سونا بچیوں کا ہے تو بس وہ بچیوں کا ہو جائے گا، چاہے ان کو باقاعدہ قبضے میں نہ دیں۔ اگر وہ نابالغ بچیاں ہیں، جیسے آپ بتا رہی چھوٹی ہوں گی میرے خیال میں، اگر نابالغ بچیاں ہیں اور آپ نے ارادہ کر لیا یہ بچیوں کا ہے تو وہ بچیوں کا ہو جائے گا، چاہے ان کے قبضے میں نہ دیں۔ تو اب اس پہ تو آپ پہ تو زکوٰۃ ہوگی نہیں نا، نابالغ بچیوں پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ جب والدین اپنے بچیوں کے لیے اس طرح وہ سونا مختص کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس نابالغ بچیوں کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور نابالغ بچوں کے مال کو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ بچانے کے لیے بچیوں کے نام کر دیا اور خوب شادیوں میں پہن کے گھوم رہی ہیں ہر جگہ، اور تاکہ چلو دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں۔ نہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 99% دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ صبح دکان کی صاف صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگربتی جلاتے ہیں۔ یہ اگربتی جلانا کیسا، اور بعض ہاتھ میں لے کر اس کو گول گول گھومتے ہیں، یعنی پوری دکان میں گھوم رہے ہیں، تو یہ دھونی سی دینا کیسا ہے؟ دیکھیں خوشبو کی دھونی صحت انسانی کے لیے اور ذہن کے لیے اچھی ہے، بابرکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ آپ زعفران کی دھونی لیا کرتے تھے، تو یہ اس میں یہ یعنی طبی نقطہ نگاہ سے بہتر ہے، لیکن اس میں کوئی شریعت نے اس میں کوئی ثواب کا پہلو نہیں رکھا۔ یعنی صبح اگربتی اگر فرض کرنے کو سلگا دے اور اس کو تجارت کے مسائل بالکل نہیں آتے، سارا دن فراڈ کرے گا، تو اگربتی سلگانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جان؟ اصل چیز اگربتیوں سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ دین سیکھیں، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو دکان چلا رہے ہیں، جس طرح آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کی کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ تعلیم کے اگر صرف نظر کر لیں، غفلت اختیار کریں، سستی کوتاہی کریں تو ہمارا حلال حرام ہو جائے گا، اور پھر بیوی بچوں کے پیٹ میں جب حرام پہنچے گا تو گھر میں بے سکونیاں بے برکتیاں تو پیدا ہی ہوں گی۔ یہ معلوم نہ کریں، بس یہ کہ جی صبح دھونی دے دیں، یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے روڈ پہ چل رہے ہوں گے نا، وہ ایسے کر کے تھوڑی سی ڈال کے دھونی دکان میں کر کے لائیے جی پیسہ دیجیے، ہم اسے بھی دے دیتے ہیں کہ شاید یہ بڑی برکت ہو جائے گی اس کی دھونی سے، کچھ بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کا کوئی شرعی مطالبہ تو ہے نہیں، تو یہ کرنا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن یہ امید رکھنا کہ اتنا کرنے کے بعد اللہ رسول ایسے راضی ہو جائیں گے کہ پھر میں کیسی بھی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے بیع کروں، خرید و فروخت کروں، وہ معاف ہو جائے گی، یہ بھی غلط خیال ہے۔ دین سیکھنے سے برکت ہوتی ہے۔